دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ایک بزرگ آدمی رہتے تھے، بیچارے اتنے بزرگ بھی نہ تھے تو اتنے جوان بھی نہ تھے۔ ان کی جو ہے 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی چھوٹی تھی، ایک بڑی تھی۔ بیٹیاں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پڑھی لکھی سمجھدار تھی۔ تو بزرگ جو تھے وہ اللہ کی عبادت ہی کیا کرتے تھے اور اپنا کوئی بھی اگر انہیں کام ملا مزدوری تو وہ کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا کہ ان کا کہیں پر بھی کوئی کام نہ لگا۔ اسی طریقے سے روزانہ امید لگاتے تھے کہ آج لگے گا کام، آج لگے گا۔ مہینوں گزر گئے۔ اب کسی سے ادھار بھی لے کے کھا لیا ہوگا۔ تو اس زمانے میں کیا ہے کہ کمزور آدمی کو، غریب آدمی کو کوئی آدمی ایک دم پیسہ دینا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سوچتے ہیں لوگ کہ یہ دے گا کہاں سے۔ ان کے گھر فاقے ہونے لگے، بھوکے رہنے لگے، پانی پی کے ٹائم کاٹتے تھے۔ تو ان کی جو بڑی بیٹی تھی اس کی کچھ محلے کی جان پہچان کی کچھ سہیلیاں تھیں، لڑکیاں اس کی دوست، تو وہ کچھ غلط راستے پہ چلتی تھی۔ تو وہ لڑکی ان کی باتوں میں آ گئی اور جو ہے ان نے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ چلو ایک آدھ دن ہم بھی غلط کام کر کے دیکھ لیتے، تاکہ جن لڑکیوں کے ساتھ وہ گئی تھی ان لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھی وہ۔ اب وہ جہاں بازار میں جاتی تھیں تو وہاں کھڑی تھیں، گراہک آئے، سب لڑکیاں چلی گئیں کہ ایک آیا اسے لے گیا، ایک آیا اسے لے گیا، ایک آیا اسے لے گیا۔ ان بزرگ کی جو لڑکی تھی جو پہلی بار گئی تھی وہ بیچاری، اسے کسی نے پوچھا ہی نہیں، وہ کھڑی رہی۔ انتظار کرتے کرتے دوپہر ہو گیا، وہ جو ہے گھر آ گئی۔ جب گھر آئی تو اس کے والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹی تم کہاں گئی تھی؟ اس نے سچائی بتائی، بولے بابا جان میں ایسے ایسے لڑکیوں کے ساتھ وہاں گئی تھی۔ تو ان کے بابا جان ہنسے اور مسکرائے اور بولے بیٹی تم دوپہر تک تو کیا، اگر 3 دن بھی وہاں کھڑی رہتی، مہینہ بھر بھی اگر کھڑی رہتی تو تمہیں کوئی لے کر نہیں جاتا۔ بولے بابا کیوں؟ بولے بیٹی میں نے آج تک کسی کی دھی بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر ہی نہیں دیکھی، تو میرا اللہ میرے بیٹی کی حفاظت کیسے نہ کرتا؟ بیٹی تم بنا بتائے مجھے چلی گئی، اللہ تو تمہارے ساتھ تھا، اللہ تو تمہاری حفاظت کر رہا تھا۔ تو وہ اس دن پھر شام رات کو بھوکے ہی سو گئے۔ ان بزرگ کی خواب میں اللہ کے حبیب تشریف لے آئے، آ کر بولے کہ جاؤ تم صبح کو فلاں آدمی کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ کل
تم درود شریف پڑھنا بھول گئے۔ وہ آدمی جو تھا روزانہ 400 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا، اور ان سے کہنا کہ آپ نے کل 400 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھی ہے، اس کے بدلے آپ 400 روپے دے دیجئے، آپ کی درود شریف جو ہے کل پڑھنا بھول گئے۔ وہ صبح اٹھے اور اٹھ کے بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ آج تو میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار مدینہ کا دیدار کر لیا، یعنی کہ زیارت کر لی۔ میرے سرکار تشریف میں خواب میں تشریف لے آئی۔ وہ جو ہے اس آدمی کے پاس پہنچے جو بیچارہ کافی امیر تھا، آدمی تھا، مالدار تھا۔ وہ روزانہ 400 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا، اور اللہ کے رسول کی آل کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا۔ اب جب انہوں نے جا کے اس سے وہ واقعہ سنایا، بولے آپ جو ہے ایسے ایسے بات ہے کہ آپ کل درود شریف پڑھنا بھول گئے۔ وہ چکر میں پڑ گیا، بولے بھی آپ سے کن نے بتایا کہ میں درود شریف پڑھنا بھول گیا؟ بولے میرے خواب میں حضور تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے بتایا، اور انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جا کر ان سے کہنا کہ آپ درود شریف پڑھنا بھول گئے، اس کے بدلے آپ مجھے 400 روپے دے دیجیے۔ انہیں پیسے تو دے دیے 400 روپے، لیکن اتنا خوش ہوئے اور اتنا خوشی سے اتنے روئے کہ بہت مطلب ایک آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو چلنے لگتے۔ وہ اتنے خوش ہوئے، اور خوش کس بات پہ ہوئے؟ وہ اس بات پہ ہوئے کہ میں جو درود شریف پڑھتا ہوں وہ درود شریف میرے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول کو پتہ ہے کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ ارے بھائی، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی شخص درود پاک ابراہیم پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے رسول اپنے کانوں سے سنا کرتے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ نہیں۔ وہ 400 روپے لے کے اور اپنے آ گئے، آ کے انہوں نے جو ہے ان پیسوں سے اپنی ضرورت کے سامان خریدے، جو بھی انہوں نے گھر کا اناج وغیرہ جو بھی خریدنا تھا وہ خرید لیا، جو ضرورت کا سامان تھا وہ خرید لیا۔ تو اگر ہم کسی کو عزت دیں گے تو ہمیں بھی عزت ملے گی، اور ہم کسی کے ساتھ میں اگر برا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا۔